بچہ 1 مہینے تک لگاتار رویا. کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے. 1 مہینے تک. 1 مہینے کے بعد خواجہ فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے, اللہ کے ولی. ان کا یہ جو بچہ رو رہا ہے یہ رو نہیں رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے. مریدوں نے کہا حیرت کی بات ہے حضور. کہا آؤ دکھاتا ہوں. دروازے پہ گئے, کوئی ہے؟ اس بچے کا باپ نکل کے آیا. جی یہ آپ کا جو بچہ ہے؟ جی میرا بچہ ہے. کہا یہ اللہ کا ولی ہے. کہا دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ نہ سویا ہے نہ سونے دیا, 1 مہینے سے ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس جا رہا ہوں, چپ ہی نہیں رہا ہے, اور آپ ولی کہہ رہے. کہا آپ پریشان مت ہوئیے, میرے پاس لائیے. لائے اور لائے, گود میں دیا, گود میں دیا. انہوں نے ایک کان میں کچھ پڑھ کے پھونکا, دوسرے میں بچہ بالکل سائلنٹ, خاموش. کہا صاحب کیا پڑھ کے پھونک دیا؟ کہا پہلے تم یہ بتاؤ, میں بعد میں بتاؤں گا, کیا تمہاری بیوی قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا ہاں. کہا تو سنو آپ بتاؤ, جب یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس نے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. جب پیدا ہوا تو ماں چلی گئی جچگی میں, اس نے قرآن پڑھنا بند کر دیا. بچے کو قرآن کی بھوک تھی, تم دوائیاں کھلا رہے تھے, میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. بچے کا نام علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عظمت اولیاء زندہ باد. واہ کیا کہنے حضور, سبحان اللہ. کہاں گئی وہ مائیں جو ہمارے, میں نے اپنی امی کی زبان سے, اللہ میری ماں کو کی مغفرت کرے, آمین آمین. جو میں نے قرآن سنا کتنے قاریوں کی زبان سے سنا ہے, مگر وہ میری روح کو حلاوت محسوس نہیں ہوئی جو ماں کی زبان سے بچپن میں سنتا تھا. پہلے ہم نے کھلتے ہوئے دیکھے تھے قرآن بھائی. ہم اپنے ماموں گھر جاتے تھے تو ہماری ماں نہیں کھولتی تھی فجر میں قرآن, اپنے گھر رہتے تھے تو ہماری ماں کھولتی تھی. اب ہم چھوڑو سیدوں کے گھر میں بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو. اللہ, سب کو ریڈی میڈ دین چاہیے, عورتوں کو بھی ریڈی میڈ چاہیے, مردوں کو بھی ریڈی میڈ چاہیے. کوئی شارٹ کٹ راستہ, اگر شارٹ کٹ کوئی راستہ ہوتا تو نبی اپنی بیٹی سیدہ کو بتا دیتے. ابن عباس فرماتے ہیں کوئی ایسی بیماری روح کی نہیں ہے اور کوئی بھی ایسی بیماری جسم کی نہیں ہے جس کی شفا اللہ نے قرآن میں نہ رکھی. اللہ اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک آج جس قرآن کو تم بھولے ہو اسی کو پڑھتے پڑھتے معین الدین چشتی نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا تھا. بے شک. غریب نواز کے آستانوں پہ جا کر کے بے نمازی, نماز نہ پڑھنے والوں, ارے کیا فائدہ ہے تیرا جاننے کا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایک صحابیہ دعا کر رہی ہے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں, دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا؟ اور بولوں تھوڑی دیر یا ختم کر دوں؟ کیا دعا کر رہی ہے اللہ میرے نبی میرے سرکار جنگ جیت جائیں, دعا کر رہی ہے, اور اس کا باپ جنگ میں ہے, بھائی جنگ میں ہے, بیٹا جنگ میں ہے, یہ دعا نہیں کر رہی میرا باپ میرا بھائی بچے, وہ یہ دعا کر رہی ہے یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائے. اللہ اللہ. دعا کرتے کرتے اچانک کوئی عورت آئی, کہنے لگی حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. باپ کی موت کی خبر سننا کوئی عام بات تو نہیں ہے, جس نے باپ کی موت کی خبر سنی ہو اسے خبر ہوگی. میں نے تو آج سے 25 سال پہلے سنی تھی. اے بیٹا اے خدا کے واسطے اس کو بند کر دو بھائی. معاذ اللہ, استغفر اللہ رب. خیر, ماں باپ جب مر جائیں تو ان کی قبروں سے جا کے لوگ مل کے روتے ہیں. اس بر صغیر کی بڑی پرابلم یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد پیار جاگتا ہے, پھر ٹھنڈی قبر کی مٹی سے جا کے روتے ہیں. جیتے جی اس کو مار دیتے ہیں, اس کو ٹینشن اتنی دیتے ہیں کہ باپ جی نہیں پاتا. باپ اس دن تھوڑی مرتا ہے جس دن اس کی موت آتی ہے, مرتا تو وہ اس دن ہے جس دن بیٹا اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور کہتا ہے تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا, زبان چلاتا ہے, اس سے بدتمیزی کرتا ہے.
شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ لندن میں تقریر کر کے نکلے تو انگریز نے پوچھا ہم نے سنی آپ کی تقریر، انگلش میں اس نے پوچھا آپ ماں کے اوپر بیان کر رہے تھے؟ کہاں کر رہا تھا، کئی زمانے میں. کہا کیا آپ کی ماں آپ کے ساتھ رہتی ہے؟ میں نے سنا ہے. تو وہ رونے لگے. کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اتنا بڑا نہیں ہوں جو میں اپنی ماں کو رکھوں. آج بھی شاہ احمد نورانی اپنی ماں کے قدموں میں رہتا ہے، وہی دعا کرتی ہے، اسی کے قدموں کی برکت سے دنیا گھومتا ہوں، وہی گھر سے دعا دے کے نکلتا ہوں، اسی ماں کی دعائیں. وہی ماں جس گھر میں ماں باپ دونوں بیٹھے ہو، کیا خوبصورت گھر ہے، کیا بہترین گھر ہے. وہ گھر اگر مٹی کا بھی بنا ہوا ہے، جھوپڑی بھی ہے، خوبصورت لگتی ہے، مگر وہ گھر کتنا کاٹنے کو کھاتا ہے، کتنا بے رونق لگتا ہے، کتنا بے نور لگتا ہے. جس میں ماں باپ نہ ہو، ماں اور باپ کے بعد کیا زندگی ہے بندے کی، کون اس کا خیال رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. ایک صاحب ہمارے معراج بھائی ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر دے، وہ دادا بن گئے مگر ان کی امی کا انتقال ہوا تو اتنے روئے کہ ان کے بچوں نے کہا آپ پاپا کو سمجھائیں، بہت روتے ہیں. میں نے کہا معراج بھائی اب آپ کیوں روتے ہیں اتنا، آپ کے پوتے ہیں، سب ہیں. کہنے لگے سید صاحب پوتے ہیں، دادا کہنے والے ہیں، ابا کہنے والے ہیں، مگر جو بیٹا کہتی تھی وہ چلی گئی. اللہ جو بیٹا کہتی تھی. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ہمارے حضرت مولانا ہے، یہ عاشق رسول نہیں ہے، تو آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرے بارے میں آپ سوچیں گے پھر بھی ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر میرے نبی فرماتے ہیں اویس میرا عاشق ہے. اب اویس کرنی کے بارے میں کوئی یہ سوچے گا تو اس کے ایمان پہ فرق پڑ جائے گا. اویس نے کبھی حضور کو دیکھا؟ کبھی حضور کو دیکھا؟ کبھی حضور کو دیکھا نہیں ہے. اب جب کوئی مدینے سے آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں مدینے والے کیسے، سرکار کیسے؟ اے بھائی موبائل بند کر دے بھائی، اے یوٹیوبر بھائی، بھائی میں تیرے قدموں کی خاک بھی نہیں بھائی، موبائل بند کر دے. خدا بھائی ذرا بات سمجھا کر دے. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا. انسان بنو. انسان وہ نہیں ہوتا جو انسانوں پیدا ہو. بشیر بدر نے کہا تھا ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی قاسم کی کمائی ہے. بس سن لو 2 منٹ 5 منٹ اور، مجھے 1 گھنٹہ تو ہو گیا. میں گھنٹے والا آدمی ہوں نہیں، اس وجہ سے گھنٹہ دیکھ کے تقریر کر بھی نہیں رہا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں تھوڑا آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے آپ کے، تاکہ میری بھی آخرت میں کچھ خوشبو ہو جائے، میری بھی آخرت کچھ ٹھیک ہو جائے. ورنہ کوشش کر رہا ہوں اتنی دیر سے، ورنہ مقرر تو آنکھ بند کے تقریر کرتا ہے، کوئی سنے نہ سنے اسے کیا مطلب اس سے. بھائی میں کوئی روکنے کے لیے تھوڑی ہوں، مگر پھر بھی آپ کو روک رہا ہوں. اب آپ جب یوٹیوب پہ آئے ہو، آپ یہاں پہ اپنے سبسکرائبر بڑھوانے کے لیے آئے ہو، اور آپ ہی یہاں موبائل پہ بات کرو گے تو کیا مسلمان نہیں رہے، آپ صرف یوٹیوبر ہو. ایک کو روکا ہے تو آپ نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا. میں کتنی سینسیٹیو گفتگو کر رہا ہوں اور آپ موبائل پہ بات کر رہے ہو. آپ کو کیا لگتا ہے آپ اتنے بڑے ہو کہ آپ کو بات کرنی ضروری ہے؟ اعلیٰ حضرت کی محفل میں جب کوئی بات کرتا تھا تو آپ فرماتے تیری باتیں اتنی ضروری ہیں کہ تو حضور کی محفل میں باتیں کر رہا ہے، حضور کی باتوں سے بڑی تیری باتیں. اللہ بے شک بے شک. محفلوں کو باادب تبھی بناؤ گے جب اس طرح سے آپ بات سنو گے. میری بیٹھ کے آرام سے سنو، مجھے آپ سے کوئی داد نہیں چاہیے. سنو اویس کرنی جب کوئی آتا ہے مدینے سے پوچھتے گنبد خضرا کیسا ہے، حضور کا مدینہ کیسا ہے. اویس پوچھتے تھے مدینے والا کیسا ہے. اے آنے والوں بتاؤ حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کی زلفیں کیسی ہیں، حضور کی چہرہ کیسا ہے. تو ماں جب سنتی تھی، ماں تھی فالج میں مبتلا، ماں کو پیرالائسس تھا، ماں کو کوئی خیال رکھنے والا نہیں. دن میں 1 بار آتے ہیں بکری چرا کے، ماں کا خیال رکھتے ہیں، دوسری بار آتے ہیں ماں کا خیال رکھتے ہیں. اب سنو میرے بھائیوں میرے دوستوں ادھر دیکھو. اب دیکھو ایک دن ماں کا خیال آیا، کہنے لگی بیٹے بہت روتا ہے ان کا نام سن کے، ان کے بارے میں پوچھ کے، بہت محبت کرتا ہے ان سے، کچھ نہ بولے. واصف علی واصف فرماتے محبت بولنے کے لائق کب چھوڑتی ہے، خاموش کروا دیتی ہے. کہا بیٹے کیا ان کا دیدار کرنا چاہتا ہے؟ رو پڑے. اما نہ جاؤں گا. حضور نے فرمایا ماں باپ اگر بھی
تیرے ہیں تو ان کی خدمت کر, میرے ساتھ جہاد پہ نہ جا, تجھ کو ثواب ملے گا اور تیرا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے. حضور اس سے راضی نہیں ہوں گے, اس وجہ سے میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ماں نے کہا میرے لال تجھے 3 پہر کی اجازت ہے, جا میرے لاڈلے چلا جا. ماں نے جب کئی بار کہا ماں کا حکم نہ ٹال پائے, نکل گئے. مگر آج دل بھی بڑا خوش ہے, شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے. حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. کون؟ اویس قرنی. اللہ اکبر. مدینے والے کے دروازے پہ پہنچے. داتا لاہوری لکھتے ہیں آواز لگائی اللہ کے رسول ہیں. عرض کی حضور تشریف رکھتے ہیں. آواز آئی کون؟ کہا میرا نام اویس ہے, میں بکری چراتا ہوں, چرواہا ہوں, حضور کا دیدار کرنے آیا ہوں, میری ماں بیمار ہے. اندر سے آواز آئی رات کو ٹھہر جاؤ, صبح کو سرکار تشریف لائیں گے, پوری رات میں انتظار کر لو, صبح کو صحابی بن کے چلے جانا. اویس نے کہا رونے پڑے. باہر سے جب رونے کی آواز آئی پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کی اس وجہ سے رو رہا ہوں, میری ماں بیمار ہے, میں رک نہیں سکتا ہوں, اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے. نبی آ جائے تو عرض کر دینا اللہ کے رسول سے کہ ایک اویس نام کا آدمی آیا تھا, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, وہ چرواہا تھا, آپ کے دیدار کو آیا تھا. اگر یا رسول اللہ ماں کی وجہ سے وہ واپس چلا گیا, اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے, مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائے کیوں. اویس تو چلے گئے, کیسے آئے ہوں گے یہ تو وہ جانے, ان کا دل جانے. پوری رات کے بعد حضور کا, مگر جب اپنے گھر آ گئے سرکار صبح کو تشریف لائے اور بے خبر ہو غلاموں سے. وہ آقا کیا ہے؟ فرمایا کون آیا تھا؟ عائشہ کون آیا تھا؟ کہو یہ میرے دروازے پہ بڑی خوشبو پھیلی ہوئی ہے, کون آیا تھا؟ کہ حضور اویس نام کا کوئی آدمی چرواہا تھا, کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے, ماں کا پاون تھا. میں نے کہا رات کو رک جاؤ, نہیں رکا, روتے ہوئے چلا گیا. کہہ کے گیا ہے حضور سے دعا کرانا. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ ذرا میرا ممبر لگاؤ. ممبر رسول لگا اور رسول نے ارشاد فرمایا, میرے آقا نے میرا ایک غلام ہے, میرا ایک عاشق ہے صحابہ, اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے, اس کا نام اویس ہے. علی تم اس سے دعا کرانا, عمر تم اس سے دعا کرانا, دعا کرانا, اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور سنو قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائے گا اللہ فرمائے گا ٹھہر جا, ادھر جہنمی کھڑے ہیں میرے محبوب کے امتی, تو ان کو اشارہ کر دے, تیری بدولت وہ جنت میں جائیں گے. اویس اشارہ کریں گے, فرماتے میری امت کا ایک طبقہ جنت میں جائے گا, اس کے اشارے سے یہ اس کی شان اللہ فرمائے گا. ایسا بدلہ دیتے ہیں ماں باپ کی عزت اور احترام کا. میں کہتا ہوں میرے بھائیوں, ماں اگر زندہ ہے تو ایک بار یہ اگر ہے تو اگر ہے آج تو اس کی خدمت کر لے. میں تجھ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی, نہ میرے ماں ہے نہ میرے باپ ہے, تم سے کہہ رہا ہوں اگر ماں باپ کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے, پھر رویا کرو گے یہ نہیں ملیں گے. جیتے جی ان کی خدمت کر لو, ان کی عزت کر لو, ان سے محبت کر لو. میں آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں کہ کس کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہے, مگر میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ایسے لگتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں اپنے امتی کے حق میں قبول ہوتی ہیں. اللہ سبحان اللہ, وہ دعائیں کر رہی ہے. آخری بات ہے میری دھیان سے سننا. کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ میرے نبی جنگ کہ تیرا باپ شہید ہو گیا, حضور تو جنگ جیت گئے, تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا, 3 موت, تیرا بیٹا, تیرا بھائی, تیرا باپ. چلی گئی, نکلی پردہ اردہ کر کے جنگ کی طرف کو گئی میدان. عورتیں کہہ رہی ہیں باپ کو دیکھے گی, بھائی کو دیکھے گی, بیٹے نہ, مگر باپ کو دیکھا نہ, بیٹے کو دیکھا نہ, بھائی کو دیکھا. کدھر گئی؟ جدھر لاشیں تھی ادھر نہیں گئی, وہ ادھر گئی جدھر حضور تھے. سرکار کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی. میرے حضور نے اسے دیکھا, دعا کی, حضور کی آنکھوں میں آنسو. اللہ تجھے صبر دے, تیرا باپ, تیرا بھائی, تیرا بیٹا شہید ہو گیا. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کو سلامت ہے. میں آپ کو دیکھنے آئی تھی, پھر پردے میں گئی, پردے میں تینوں اپنے باپ بھائی کو سب کو دیکھ رہی ہے. پردے میں کسی نے کہا باپ بھائی سب شہید ہو گئے, اب بھی پردہ تجھے یاد ہے؟ کہنے لگی جس اسلام کے لیے شہید ہوئے وہ اسلام تو زندہ ہے, وہ اسلام تو زندہ ہے, میرا دین تو زندہ ہے. اب یہ مثالیں تو ہم کو کہیں ملنی نہیں تھی, اب تو بےہودہ عورتیں ہیں, فیس بک انسٹاگرام پہ لڑکیاں آ گئی, اس امت کی بچیوں نے اپنے جسم دکھانے شروع کر دیے. اللہ 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 اکبر, اللہ. شریفوں کے گھر کی بچیاں
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تم بڑی نیند میں سوئے ہو، بڑی نیند میں. تم جب جاگو گے تو بہت وقت ہوگا. 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان لڑکیاں 10 سال کے اندر بدل چکی ہیں، اسلام چھوڑ چکی ہیں. مگر یہ مثالیں تو ہمیں کہیں ملنے ہی نہیں تھی. مگر پھر میں نے فلسطین کو پڑھا تو یہ وصیت کر دی، اگر فلسطین کی لڑکیوں میں سے کسی کا جوتا مل جائے تو جب میں مروں تو میری قبر میں میرے سینے کے اوپر، کفن کے اوپر وہ جوتا رکھ دینا. اس میں سے کسی ایک لڑکی کا ملے جس نے یہ بیان دیا ہے تاکہ اللہ مجھ پہ کرم کرے، میرے گناہوں کو معاف کرے. اس بچی کی برکت سے. کون؟ جس نے یہ کہا تھا کہ جب ہم روز رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. کہ برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا، آپ کیوں سوتی ہو؟ کہ اس وجہ سے کہ جب رات کو بم گرتے ہیں، گھروں میں سے ملبے میں سے لاشیں نکلتی ہیں صبح کو، تو ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ صبح کو جب ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونے چاہیے، تاکہ قیامت کے دن جب نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ملے تو ہم عرض کر دیں، اے نبی زادی، آپ کی کنیزیں گھر سب اجڑتا دیکھ کے آئی ہیں، ہمارے محلے پورے ختم ہو گئے، پورے زمین دوست کر دیے گئے، مگر ہم نے قرآن نہیں چھوڑا. ہم نے کھنڈروں پہ قرآن پڑھا، ہم نے قرآن کی تلاوت کی، اور ہم جب آئے ہیں تو پردہ ساتھ لے کے آئے ہیں. میری بہنوں کو بتاؤ، کاش میں اپنی ان بہنوں کو بتاتا جن کو جس پہ جسم پہ ٹائٹ لباس آ گئے، انگریزی فرنگی عورتوں کی طرح. یہ معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ گناہوں کی طرف جا رہا ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہے. عورتوں نے لباس اپنے خراب کر لیے. اپنی بہنیں بیٹیوں کو دیکھو، انسٹاگرام پہ کوئی، فیس بک پہ کوئی میرا بھائی گندی آنکھیں کرتا ہے. او میری بہنوں، میری بیٹیوں، تم سب سے گزارش کرتا ہوں، عزتیں انسٹاگرام میں نہیں ہے، عزتیں فیس بک میں نہیں ہے. ورنہ کتنی بھی دنیا کی ساری جتنی 3 ملین 4 ملین 5 ملین جن کے فالوور ہیں، ان کی عزتیں اس لڑکی کے ابھی پاؤں کے برابر بھی نہیں ہوئی ہے جس نے کرناٹک میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا. اسے اللہ نے عزت دی ہے، اور یہ بتایا ہے عزت بھی اللہ کے ہاتھ ہے اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ. سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. شفاعت حسین صاحب، نعرہ بابو حضور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میری نظریں ڈھونڈ رہی ہیں ان بیٹیوں کو. ڈاکٹر محمد اقبال کہتا ہے کتنی خوبصورت گھر بنا لو، کتنی خوبصورت بناؤ، ڈیکوریشن کروا لو، یہ ٹائلز یہاں وہاں. وہ کہتا ہے وہ گھر برباد ہونے سے نہیں بچ سکتا. جیسے آج کل بنا رہے ہیں خوبصورت گھر لوگ، یہ ٹائلز یہاں لگاؤ، یہ بیڈ یہاں لگاؤ، یہ صوفہ. وہ کہتا ہے کتنی خوبصورت گھر بنا لو، وہ گھر برباد ہونے سے نہیں بچ سکتا جس گھر میں سیدہ فاطمہ کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. عورت ہے حیا سے، گھر ہے عورت سے، عورت ہے حیا سے، اور حیا ہے سیدہ فاطمہ سے. بس میری بات ختم ہو رہی ہے. جس حال میں مرے گا کوئی اسی حال میں اٹھایا جائے گا. گندی تصویریں دیکھ کے جو مر گیا، تم کیا سمجھتے ہو وہ تم سے غافل ہے؟ وہ محلے میلے میں گھومنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے جو بدنگاہی کر رہے ہیں، وہ ان لڑکوں کو بھی دیکھ رہا ہے جو آج حضور کی محبت میں رو رہے ہیں، بیٹھے ہیں یہاں سن رہے ہیں. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. وہ رات میں ناچنے والی اور اپنے جو ناجائز طریقے سے ویڈیو کال کرنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ رات کو مصلے پہ بیٹھ کے رونے والی کو بھی دیکھ رہا ہے. اس نے امتحان کی یہ دنیا بنائی، امتحان ہے یہ. ہر لمحہ امتحان، ہر وقت امتحان، رات کا سونا امتحان، صبح کا جاگنا امتحان. میری اور آپ کی آزمائش چل رہی ہے. جس حال میں مرے گا، اچھا وہ بتاؤ وہ لڑکا کیسے قبر میں جا کے حضور کو پہچان پائے گا جس نے اپنے موبائل میں رات بھر گندی فلمیں دیکھی ہیں؟ اللہ اللہ، بتاؤ پہچانے گا وہ؟ ان آنکھوں سے پہچان پائے گا؟ ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئی، آ کے بولی ایک آدمی سے مجھے کچھ دے دے اللہ کے نام پہ، میرے بچے بھوکے ہیں. اس نے کہا میں تجھے بڑا پسند کرتا ہوں، ہر رات ایک عورت نئی لیتا ہوں، نئی ایک عورت منگاتا ہوں اور اس کے ساتھ میں اپنا رات رنگین کرتا ہوں، تو رات کو آ جانا میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں جسم بیچنے نہیں آئی ہوں. چلی گئی واپس.
وہ چلی تو گئی مگر پھر بچے جب روئے تو مجبور ہو گئی. ایک بچہ بے ہوش ہو گیا, جا کے بولی جو تجھے کرنا وہ کر لینا, میں رات کو آ جاؤں گی, ابھی فی الحال مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے. لے کے چلی گئی, بچوں کو کھلا کے آئی. آج تو شوقیہ لوگ زنا کر رہے ہیں معاذ اللہ, ان کو ڈر ہی کوئی نہیں. نوجوان زنا کر کے اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں. کتنی بری بات. عورت آئی رات کے وقت میں اس کے گھر پہ کمرے میں, اور وہ زنا کرنے کے لیے آگے بڑھا. وہ تو روز زنا کرتا تھا, مگر یہ کانپ رہی ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے, اس کا دل دھک دھک کر رہا ہے. اس نے جا کے اس کے ہاتھ لگایا, اس کی آنکھوں کے آنسو ٹپکتے ہوئے پورے چہرے کو بھگونے لگے. اے روتی کیوں, ڈرامہ کرتی ہے, میں نے تجھے پیسے نہیں دیے. کہا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. کہا پھر ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کہا کیا مطلب. کہا جب میں نے رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, اور جب میں تیرے ساتھ یہ برا کام کرنے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس کریم سے مجھے ڈر لگ رہا ہے, اور اس سے کہہ رہی ہوں اے بے پناہ طاقتوں والے, تو گواہ ہے تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا. اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے اور میں مجبور ماں نہ ہوتی تو مالک کبھی نہ آتی. اپنی بندی کو مجبوری میں معاف کر دینا, میں مجبور ہو گئی. روئی روئی وہ, اللہ نے اس کا دل بدل دیا. وہ جو بیٹھا تھا نا, کہنے لگا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, جا چلی جا. وہ تو چلی گئی. یہ سجدے میں جا کے بولا مالک ایک دن آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگایا, میں نے تو کتنی عزتوں پہ ڈاکے ڈالے ہیں, کتنی عزتیں لوٹی ہیں, میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں ہے. رو کے سو گیا, مجھے معاف کر دے مولا. خوب رویا, رو کے سو گیا. صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی, کون؟ کا دروازہ کھولو. دروازہ کھلا, کہ میں موسیٰ ہوں علیہ السلام. کہا اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. کہنے لگا موسیٰ غلط جگہ آئے ہو, غلط راستے پر, مجھے اللہ سلام نہیں بھیجے گا. اس جگہ کا سب سے برا انسان ہوں میں, عزتیں لوٹتا ہوں, بدکاری کرتا ہوں, برے کام کرتا ہوں, مجھے اللہ سلام. کوئی نیکی کی ہے؟ رات کی بات بتا کے رونے لگا. کتنا رویا تھا رات؟ کہ اتنا رویا تھا سجدے میں کہ میری پورا چہرہ بھیگ گیا تھا. موسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اور کہا ہے جا موسیٰ میرے بندے سے کہنا کہ اس کے آنسو اللہ نے قبول کر لیے اور اس کو معاف کر دیا ہے. کہنے لگا ایک بار میں. کہا ہاں ایک بار میں, ایک بار میں. ہاں کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے, کل تم بھی کھڑے ہوگے, میں بھی کھڑا ہوں گا قیامت کے دن رب کے سامنے. بولو اس وقت میں کون ہوگا؟ وہی نبی ہوں گے. میرا امام کہتا ہے پیش حق مجدہ شفاعت کا سنا, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے. آقا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اسی نبی کے نام پہ کون کون جان دے سکتا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. سب لوگ ہاتھ اوپر کر لو, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جان دے سکتے حضور کے نام پہ؟ نیچے ہاتھ کر لو. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نبی کے نام پہ جان بھی دے دیں گے, اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں وہ کھڑے ہو جائیں, جو نبی کے نام پہ داڑھی رکھا ہے وہ اس محفل میں ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, آ جاؤ جاؤ. جن کی چھوٹی تکبیر, ادھر آ جائیں. نعرے رسالت, مذہب اہل سنت, سنت مصطفیٰ جان رحمت. یہ سب غوث پاک کا بڑے پیر کا فیضان ہے, بڑی مہربانی. اب یہیں کھڑے رہیے, آپ یہیں کھڑے رہیے بھائی جان. آپ کو دیکھ کے لوگ آئیں گے. اب آپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہو گیا, چونکہ آپ نے اپنی سنت رسول کی آپ نے نیت کی. اے بھائی کھڑے رہے, وہ بھی آئے ہمارے بھائی, ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہیں کھڑے ہو جاؤ, آ جاؤ. چار ہو گئے, چار کھڑے ہو جاؤ. کوئی پانچواں عاشق رسول ہے مجلس رسول میں؟ حضور کا عاشق. آؤ آؤ. یہ بچہ رو رہا تھا, میں نے دیکھا بھی بیٹھا ہوا, اس کا دل دھل گیا. آ جاؤ آ جاؤ. کتنے ہو گئے یہ؟ سبحان اللہ. کتنے ہو گئے بھائی؟ یہ سب غوث پاک کا فیض ہے. ان کے بیٹے کی دستار بندی ہے. لو بھائی, بیٹا تو داڑھی والا تھا ہی, باپ بھی داڑھی والا ہو گیا. دیکھو قرآن ایسے اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ کتنے ہو گئے؟ 6. کوئی 2 عاشق رسول اور ہے اس محفل پاک میں؟ کہیں سے ہے کوئی دیوانہ؟ غوث العظم کا شیخ عبد القادر جیلانی کا دیوانہ؟ اور کوئی نوجوان آگے پیچھے سے ادھر سے ہے جو
کھڑے ہو کے کہے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا نبی کے لیے. کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. ہے کوئی اور عاشق رسول؟ اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو، بگڑی ہوئی اور خراب لڑکی سے بچ جاؤ گے. چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی جسے مدینے والا پسند ہو. ہے کوئی اور عاشق رسول اس محفل میں؟ مجلس رسول میں جو کھڑے ہو کے وعدہ کرے آج سے پوری سنت. یہ 6 لوگ ہو گئے ماشاءاللہ، میری بخشش کے لیے کافی ہے. ادھر کوئی عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو جائے. ہے کوئی دیوانہ؟ آ جاؤ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ اٹھا کے یا علی، نعرہ حیدری. 7 ہو گئے. کوئی 8واں عاشق رسول بس، ایک اور. کوئی دیوانہ حضور سے محبت کرنے والا. قبر میں داڑھی ساتھ جائے گی، ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی. داڑھی اسلام کا شعار بھی ہے اور مومن کی شان بھی ہے اور چہرے کی زینت بھی ہے. کوئی اور عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو جائے میرے نبی کا عاشق. آگے پیچھے میرا دوست، آؤ آؤ، دیر نہ لگو. آؤ. 9 ہو گئے. نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، فیضان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، فیضان غوث العظم. ماشاءاللہ یہ 9 ہو گئے بھائی. اب 10واں کوئی آ جائے. امام حسین کی 10ویں ہونے والی ہے. کوئی 10واں عاشق رسول ہو تو ایک وہ آخری جو کھڑا ہوگا سب سے زیادہ اس کو دیکھیں گے لوگ، جو 10واں امام حسین کا عاشق کھڑا ہوگا. 10واں امام حسین کا 10واں. آؤ آؤ، دیر نہ کرو، آ جاؤ آ جاؤ. سبحان اللہ. 10 ہو گئے. سبحان اللہ بولو. عشق تا فتنہ گرا سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا لالا نالہ بے باک میرا. دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. ایک اور ہو جائے 11ویں شریف ہو جائے گی غوث پاک کی. ایک کوئی اور ہو جائے یہ غوث الورا کانفرنس میں 11ویں والا. کوئی عاشق رسول ہو 11ویں والا. بیٹے تم بیٹھ کے کیا کرو گے؟ تم پھر تھوڑی دیر میں پکوڑی لینے جاؤ گے. یہ 10 ہو گئے. 11واں عاشق رسول ہے کوئی؟ آؤ آؤ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. داڑھی ان کی کٹی ہوئی ہے نا چھوٹی داڑھی، 1 مٹھی ہونی چاہیے. کتنی؟ دیکھو پتہ سب کو ہوتا ہے، 1 مشت داڑھی ہونی چاہیے. میں تو یہ زیادہ سفر میں ہوں تو نہیں. ہاں داڑھی مجھ بھی کٹانے کا وقت نہیں ملتا، ایسے حالات ہیں اس وقت. تو آؤ بھائی. کتنے ہو گئے یہ؟ آپ کے داڑھی ہے چچا، آپ بیٹھ جائیں. آپ کے ہے، آپ کے بھی ہے، آپ بیٹھ جائیں. آپ ادھر آ جائیں، میرے ساتھ وعدہ کرو. کوئی ہے 12واں والا؟ 12ویں عاشق رسول. 12واں عاشق رسول ہے کوئی 12ویں والا؟ چچا آپ کے داڑھی ہے، بیٹھ جائیں، مہربانی کریں. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں چچا، بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. ابھی آپ کے جب تھوڑی دیر کے بعد اس مسند پر ایک حضور کی اولاد کی آمد ہوگی، شہزادے کی آمد ہوگی. آپ ان کا بھی دیدار کریں گے. یہ نوجوان بچہ، بیٹے پیسے دینے آئے ہو داڑھی رکھانے؟ اچھا تو ادھر آ جاؤ. سبحان. اس کے دل میں داڑھی رکھانے والی بات بھی کس نے ڈالی ہے؟ میرے رب نے ڈالی ہے. اتنے لوگوں میں سے 12 لوگوں کو کس نے اٹھایا ہے؟ ذرا جلدی سے بولو، کس نے اٹھایا ہے؟ بولو. رب توفیق دینے والا ہے. اللہ آپ سے راضی ہے. دونوں ہاتھ اوپر کر کے وعدہ کرو، دونوں ہاتھ اوپر کرو. انشاءاللہ آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی. انشاءاللہ پوری رکھائیں گے، انشاءاللہ پوری، انشاءاللہ پابندی نماز کے ساتھ انشاءاللہ. اے اللہ ان کو جزا عطا فرما، ان کو استقامت عطا فرما. انہوں نے تیرے محبوب کی سنت کا وعدہ کیا ہے، ان کا ساتھ دینا پروردگار اپنے کرم سے. ابھی میں مدینہ شریف جا رہا ہوں جنوری میں، آپ کا سلام پیش کر دوں. سبحان اللہ. بیٹھے. دیکھو میں مدینہ 1 سال میں 2 بار چلا جاتا ہوں، کبھی کبھی 3 بار بھی چلا جاتا ہوں. کیوں؟ چونکہ میں پیسے سے زیادہ محبت نہیں کرتا. اب یہ تو نہیں کہوں گا بالکل نہیں کرتا ہوں، تو بل تو ولی بن جاؤں گا. پھر بہت نہیں کرتا. مجھے پتا ہے کہ پیسہ اسی لیے سے کمایا جاتا ہے کہ مدینہ دیکھاؤ، حج کراؤ. اور کیا کام ہے پیسے کا؟ اور کوئی کام ہے؟ کچھ غریبوں کو مدد کر دو. اور سنو، کچھ لوگ کہتے ہیں، اب میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، کچھ لوگ مجھ سے بڑے ناراض ہو گئے ہیں. کئی میں نے شاعروں کو کہا تو بیچارے ناراض ہو گئے. میں نے کہا میں تو چاہتا ہوں آپ ناراض ہو جاؤ پھر مدینے چلے جاؤ. ہے نا؟ کچھ شاعر بیچارے بوڑھے ہو گئے،
حج ان پہ فرض ہے، ابھی تک عمرہ بھی کر کے نہیں آئے، دوسروں کے ٹکٹوں کے محتاج ہیں۔ مدینے وہ جاتا ہے جس کے نیت میں نیت ہوتی ہے، پہلے نیت آپ بناؤ پھر حضور بلائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ، پابندی نماز کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، دونوں ہاتھ اوپر کرو، میں دعا کروں گا نمازی بنو گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ انشاءاللہ نماز پڑھو گے انشاءاللہ، کو وعدہ کرتے نماز پڑھیں گے، اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ، مسلک اعلیٰ پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ، اپنے آپس میں محبت قائم کرو، سنیوں میں سلام دعا مت چھوڑو، کسی کے پیر کے مرید ہو جاؤ کوئی مطلب نہیں ہے، کسی بھی پیر کے، نہ پیرا مریدی واجب ہے نہ یہ فرض ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کسی بھی پیر کے مرید ہو جاؤ، مگر کوئی پیر اگر یہ کہے تم فلاں کے مریدوں سے نہ ملنا تو اس کا شجرہ بھی دے دینا واپس، اور اسے 500-600 روپے بھی دے دینا، اور کہہ دینا پیر صاحب ہمارا آپ میرا پیچھا چھوڑے چونکہ میں آپ کا مرید بعد میں ہوں، مدینے والے مصطفیٰ کا امتی پہلے ہوں۔ واہ واہ، اور ہم مرید الگ الگ جگہ سے ہیں مگر کلمہ ایک ہی رسول کا پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ہم ایک کوئی اختلاف نہ کرو، آپس میں محبت سے رہو، اشرفی بھی ہمارے، رضوی بھی ہمارے، قادری بھی ہمارے، سہروردی بھی ہمارے، جتنے بھی مشائخ ہیں اہل سنت کے ان سب کی جوتیاں ہمارے سر پر ہیں۔ اختلاف موت ہے، یاد رکھنا، آپس میں محبت کرو، محبت سے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ میں نے بہت ڈانٹا پٹکایا آپ کو تو بڑا معاف کرنا، آپ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے، بچوں کو جو پڑھاتا ہے ماسٹر مارتا بھی ہے نا، تو اسی نیت سے بس کہ میں نے آپ کی جو بھی کچھ کہا ہے، کوئی ایسی بات لگی ہو جو بری لگ گئی ہو تو معاف کیجیے گا، میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، استغفر اللہ رب من کل ذنب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے مسلمان میں اسی نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بیٹھے رہے آرام سے، اٹھ کے نہ جائیں، ابھی عظمت بھاگل پوری صاحب پڑھیں گے، اس کے بعد حضرت تشریف لائیں گے بابو حضور، ان کا بھی آپ کو دیدار کرنا ہے، اللہ آپ کو برکت دے، مدینہ دکھائے۔ السلام علیکم۔